سب سے پہلے تو حماس اسرائیل. اب یہاں ٹرمپ کیا کرے گا؟ وہ کہتا ہے اب جنگ یہ بند ہونی چاہیے جتنی جلدی ہو سکتا ہے. یہ اس کو انلارج کرنا چاہتے ہیں. باقی چیزیں یہاں اس کا کیا ہوگا؟ ٹرمپ کی کوشش ہوگی کہ جنگ کا اب خاتمہ آ جائے. ٹھیک ہے جی. اور جنگ کا خاتمے کو وہ لنک کرے گا 2 عرب ممالک کے سپورٹ کے ساتھ، ایک سعودی عربیہ اور یو اے ای. اور ٹرمپ کا دیکھیں نا اس کا سوچ کیا ہے. پہلی بات ہے وہ نظریاتی نہیں ہے، وہ کولڈ واریر نہیں ہے، وہ جنگجو نہیں ہے، وہ ہے بزنس مین. اس کی کتاب کیا ہے؟ آرٹ آف دا ڈیل. ڈیل کا مطلب ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو اور مکاؤ آگے چلو. اس نے کرنا ہے کہ یہ ڈیل چنوٹی ہے. اچھا بالکل پکا اور کامیاب چنوٹی میڈ منی. تو وہ اس نے کہنا ہے کہ جناب ایک کمپریہنسو سیٹل، اس میں ایک اینٹی فلسطین کی بھی ہوگی، ایک اس میں اسرائیل کی ریکگنیشن کی بات بھی ہوگی. ٹھیک. وہ اس کو جوائنٹ کرنے کی کوشش کرے گا اور اس میں کہا گا اللہ خیر صلاح مٹی پاؤ تو آگے چلو. دیٹ ول بی ہز اسٹریٹجی. ہاں وہ ذرا سا مسائل اس کے لیے آئیں گے بہت زیادہ. وہ مشکلات آئیں گے وہ بہت زیادہ. آئی تھنک دیٹ اسرائیل کو بھی پتہ ہے کہ اس کی جو لگام ہے وہ امریکہ کے ہاتھ میں. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے کہ تم یا تو اللہ تم کی مدد کرے گا تم یا پھر کوئی من الناس. وہ اور کیونکہ ٹرمپ نے کہا کہ میں یہ کروں گا، باقی اس نے ساری اسرائیل کی باتیں مان لی ہیں نا. صحیح. ٹھیک ہے. اب جو اصل بات ہوگی اس میں اپنی بات منوائے گا وہ. ٹرمپ کا کیا آبجیکٹو ہے؟ ہم وی آر ٹاکنگ ان 2025. جو ٹینیور جب اس کا ختم ہونا 20 جنوری 2029 میں، وہ چاہے گا کہ میں نوبیل پیس پرائز سے واپس جاؤں. کہ میں ایک امن کا صدر تھا اور میں نے ہسٹری کریٹ کی. ہسٹری تو کریٹ کر دی اس نے واپس آ کے، وہ بھی ہسٹری، لیکن وہ ہی وانٹس ٹو ہیو اے نیم ان ہسٹری. یاد رکھیں. اور وہ صلح کی طرف جائے گا. بی ویری کلیئر. دوسرا وہ جو میدان جنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس جنگ سے خود یورپ بھی نفرت کرتا ہے، اور وہ ہے یوکرین. رشیا کا جو ہے، یورپ سمجھتا ہے کہ نیٹو ہمارے گلے میں پھنسا ہوا ہے. یوکرین میں تو پھنسایا گیا نا پوٹن کو. پورے یورپ وہ تو انہوں نے امریکن ڈیپ اسٹیٹ بائیڈن وائرن نے اس کو جان کے پنگا لیا کہ بھئی یوکرین کا کیا تعلق ہے نیٹو میں آنے کا. ٹھیک. وہ تو اسے کرنے، وہ تو پھر ایگریمنٹ بھی یہ تھا نا کہ تم اس سے آگے نہیں بڑھو گے نیٹو والے، جو 1992 کا جو ہوا تھا. 1990 کا جیمز بیکر نے اکتوبر میں گورباچوف کو کہا تھا نیٹو ول ناٹ ایکسپینڈ 1 inch ایسٹورڈز، کوٹ ان کوٹ. یہ وعدہ کیا تھا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر جرمنی کو یونیفائی کر لیں اور جرمنی کو کر لیں. لیکن یہ وعدہ خلافی امریکہ نے کی، بلکہ ناٹ 1 inch. وہ جتنے جو یورپ کے ملک تھے، رومینیا، بلغاریہ، یہ سارے سب کو، بالٹک اسٹیٹس کو، یہ لاٹویا، اسٹونیا، لیتھوانیا، ان کو ڈال دیا اس میں نیٹو میں. جو وارسو پیکٹ ختم کر دیا اس نے. انہوں نے وعدہ خلافی کی، انہوں نے گڑبڑ کی. اور جارج ایف کینن جو بابا تھا ان کا سب کا، گرو تھا کولڈ وار کا، اس نے لکھا تھا 97 میں کہ اگر آپ نے نیٹو کو ایکسپینڈ کیا تو یہ تباہی ہوگی. کولڈ وار تو ختم ہو چکی تھی، تو وہ اس اب یہ ہوگا کہ آپ یہ دیکھیں کہ کئی دفعہ لوگوں نے پوچھا کہ پوٹن کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے. اس نے کوئی اس کے خلاف بات نہیں کی، اس نے کوئی اس کو گالی نہیں دی. اس نے لوگوں نے کہا یہ پرو اس کا چمچہ ہے، اس کے پیسے میں ہے. نو، یہ پوٹن کو کہہ کے صلح کرائے گا. کیا بیسس ہو سکتا ہے؟ 20% یوکرین ٹیریٹری اس وقت رشیا کے میں. وہ کہیں گے کہ جی جناب کچھ گارنٹیز دیتے ہیں جنگ بند کر. اس نے وارن کر دیا ہے یوکرین کو بھی، زیلنسکی کو، بچو میں اور پیسے نہیں دوں گا. لڑ نہیں سکے نا. 5000 انہوں نے اسٹنگر میزائل بھیجے وہاں. وہ سمجھتے ہیں افغانستان ہے، افغانستان کے پیچھے ریلیجس وہ فرور اور پتہ نہیں کیا کچھ تھا، وہ سارے بھاگ کے یورپ میں چلے. نیشنلٹی یہ نہیں جانتے، وہ یہ نہیں جانتے رشین اسپرٹ. رشیا وہ ہے جنہوں نے ہٹلر کے سامنے کھڑے ہو گئے تھے، اور وہ اتنی سخت جنگ تھی، اسٹالن گراڈ، لینن گراڈ، انہوں نے ہار نہیں مانی. وہ الٹیمیٹلی دے ہیڈ ٹو وڈرا. رشیا بڑا دبنگ قوم ہے، وہ زارس دور سے چلی، ان کی ہسٹری ہے. وہ بڑے رگڑا کھانے، جو پنجابی کہتے ہیں کٹ کھاندے عادی نے، وہ کٹ کھا سکتے ہیں. موسم بھی ایسا ہے، موسم بھی ایسا ہے، اور ٹف لوگ ہیں وہ. تو وہ ڈیل ہوگی جس میں پوٹن تو قائم و دائم ہے. وہ تو اس کا رشیا سے بھی، رشیا نے چین سے بھی صلح بڑی اچھی کر لی ہے، نارتھ کوریا سے بھی ہے، انڈیا سے بھی ہے، سارا اپنا کیا ہے. اور یہ تھک گئے ہیں یورپین میں جان نہیں. ابھی جو اس کی پائپ لائن کا مسئلہ ہے جرمنی والا، جو انہوں نے رشیا کے ساتھ نارتھ اسٹریم پائپ لائن، جی وہ جو اس کو اڑا دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نہیں. نارتھ اسٹریم پائپ لائن جو ہے، وہ جو امریکن جرنلسٹ نے خود کہا ہے کہ اٹ واز بلون اپ بائی دا امریکنز. ان کو پتہ ہے سر، انہوں نے کہا کہ جی
اتنی بڑی پائپ لائن جس کا بنیاد تھی توانائی کی جو روس سے آتی تھی جی $2 بلین انہوں نے سروس کیا اور they were blown away. اور انہوں نے پورا سال لگایا ہے گیس خریدنے کے لیے قطر سے قطر. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں بھی کامیاب ہو جائے گا. You will succeed. بالکل. Definitely. اور اس میں دیکھیں نا اور نیٹو چھوٹا سا ہو جائے گا. اب یورپ کا دیکھیں نا دو بڑے ملک ہیں, برٹش کو علیحدہ کر دیں کیونکہ برٹش تو ویسے بھی اس میں حصہ ہو گیا, اور مس نے تو کہہ بھی دیا ہے ان کو وارننگ دے دی کہ الیکشن کراؤ پھر سے. الیکشن آپ حیران ہوں گے, ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو نہیں کہیں گے, وہ برطانیہ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں الیکشن کراؤ, تمہاری دھاندلی. 23 فروری کو الیکشن آ رہا ہے جرمنی میں, یہ گورنمنٹ کلیپس ہو گئی ہے اولف شولٹز کی, وہاں بالکل وہاں بھی ریڈیکل وہ سارے آ رہے ہیں, اور میکرون کی اپنی گورنمنٹ فیل ہو گئی, اب کولیشن نئی گورنمنٹ. تو جو دو بڑے ملک ہیں یورپ کے, فرانس اور جرمنی, وہ تو آپ کے سامنے گر چکے ہیں. باقی اس کے سپورٹرز ہیں ہنگری وغیرہ کا, وہ جو ہے وکٹر آربن وغیرہ, وہ ٹرمپ کے ساتھ ہیں. تو ٹرمپ منوا لے گا بات, اسے وارننگ دے دی ہے اگر میری بات نہیں مانو گے میں فنڈنگ بند کر دوں گا, میں نیٹو سے باہر نکل جاؤں گا. کیا کر لیں گے وہ؟ اگلا ایشو ٹرمپ کے لیے جو ہوگا وہ ہے سیریا کے اندر جو سول وار ابھی ایرپٹ ہو گئی. آپ نے بڑی امپورٹنٹ کوشچن ابھی کیا تھا سیریا کا. یہ آپ دیکھیں کہ امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے ٹرمپ کو کیسے سیبوٹاج کیا. یہی وہی میں کہہ رہا ہوں, آپ کا تحفہ دیا اس کو نا. دیکھیں نا, ٹرمپ نے کہا کہ ہینڈز آف سیریا, وی ہیو نو انٹرسٹ ان سیریا. صحیح. جب اس نے یہ اناؤنس کیا تو امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے اسرائیل سے مل کے جولانی کو اوپر لے آیا اور اس کو فارغ کر دی. اب وہ کیا کرے؟ اور ایک اور امریکن ڈیپ اسٹیٹ نے گند کیا ہے, یہ پاکستان کے حوالے سے میں بتاؤں جی جی, کہ ایک دم جانے سے پہلے افغان وار کے علاوہ نہیں, ایمرجنگ تھریٹ کہ پاکستان کا میزائل خطرناک ہے. وہ بھی واٹ نانسنس, یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو مزہ کا کیس بات ہے کہ ہم خطرہ ہیں امریکہ کے لیے. ہمارا میزائل 2750 جن کے پاس اتنا بڑا پیٹریوٹ کا سسٹم ہے پوری دنیا کا ہے, اور انڈیا جنہوں نے 7000 اگنی جو 7000 کلومیٹرز کا ہے, ہمارا تو 2750 کلومیٹر. نارتھ کوریا وہ تو ICBM بنا دیا, دیکھیں ہٹ امریکہ 12000 کلومیٹر. تو آپ یہ دیکھیں, وہ اس لیے کہ انڈین لابی کے ایما پر وہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ڈپٹی جو جان فائنر, وہ چاہتا ہے کہ ٹرمپ کے ایجنڈے میں بھی اینٹی آنے سے پہلے کوئی خرابی گند کر کے جائیں. کیونکہ یہ جو دیر زور پہ بیٹھے ہوئے تھے نا دونوں ادھر رشین فورسز سے, بڑے آرام سکون ہو گیا ہوا تھا 2018 کے بعد, شیعہ سنی سب ٹھیک ٹھاک ہو گئے, انہوں نے پھر جس کو چھیڑ دی. اس کا مطلب کہ سول وار شام میں بھی سیریا میں بھی وہ آئے گا, لیکن مشکل ہوگا اس کے لیے کیونکہ اسرائیل بیٹھا ہوا ہے وہاں پر. نہیں, وہ شام کا وہ ہوگا کہ میرے خیال میں اس میں ایگریمنٹ ہو جائے گا, اس میں ترکی ہیز ٹیکن چارج آف اٹ. ترکی سے نیکسٹ ڈور ہے, ترکی نیٹو بھی ہے, اور اردوغان بہت دبنگ آدمی ہے. یہ جو جرابلس کا علاقہ اس سے چھین لیا تھا, اس سے جا کے شام سے, بلکہ سلمان شاہ کا مزار, ارطغرل کا مزار باپ, ادھر سے اٹھا کے 100 کلومیٹر بارڈر پہ لے آئے. دیکھا نا, دو چیزیں آئی ہیں نا. ایک تو جو پہلا وزٹر گیا ہے وہ ابراہیم قالین گیا ہے, جو ہیڈ ہے MIT کا, جو ISI ہے ترکی کی, اس نے مسجد امیہ میں نماز پڑھی. ٹھیک ہے نا, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا پرانا کہ خلافت عثمانیہ. دوسری بات, اردوغان صاحب نے تقریر کی ہے, اور بائی دا وے میں اردوغان کا بڑا فین ہوں, ابھی میں اگلے مہینے. نہیں, آپ نے نواز شریف کو اربکان میں کہا تھا. اربکان, وہ اردوغان. تو یہ اس نے جا کے کہا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ سیریا اور حلب جو الیپو ہے, یہ تو ہمارے صوبے تھے نا. صوبے بالکل, ابھی بھی لگتا ہے ایسے ہی ہے, وہ صوبے تھے. اس نے یہ اعلان کیا ویسے ہم رسپیکٹ کرتے ہیں سیریا کی, لیکن یہ ہمارے ایک زمانے میں ولایت ہے, صوبے تھے, حلب اور یہ جو دمشق وغیرہ. سو وہ اس میں اصل رول جو ہوگا ترکی کا ہوگا. اور ادھر اسرائیل نے اپنا کر لیا, جولان ہائٹس کو انہوں نے ٹیک اوور کر لیا کمپلیٹ. اچھا, وہ پہلے بھی تھی ان کے پاس, پہلے بھی پاس, اسد کے زمانے میں آ گئے, وہ ہو گیا, اور اسد نے قبول کر لیا تھا. آپ کو پتہ ہے ان کے سارے جو, اور لیکن یہ بھی جو جولانی ہے, یہ جولان ہائٹس کا ہے نا. جی مجھے پتہ ہے, احمد الجولانی اس کا ٹائٹل. I met him in 2016 سر, میں اس حلب میں ادلب میں ملا تھا. اچھا, ادلب میں ملا تھا. ہاں, تو یہ ادھر سے اس وقت یہ لایا تھا القاعدہ چھوڑ کے نا, ادھر آ گیا ہوا تھا, اسلام قبول کر لیا تھا اس نے.